الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين۔ اور لوگ آپ سے حیض کا حکم پوچھتے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ وہ گندی چیز ہے، تو حیض میں تم عورتوں سے علیحدہ رہا کرو اور ان سے قربت مت کیا کرو جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جاویں، پھر جب وہ اچھی طرح پاک ہو جاویں تو ان کے پاس آؤ جاؤ جس جگہ سے تم کو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ محبت رکھتے ہیں توبہ کرنے والوں سے اور محبت رکھتے ہیں صاف پاک رہنے والوں سے۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کی مانند ہیں، سو اپنے کھیت میں جس طرف سے چاہو ہو کر جاؤ، اور آئندہ کے لیے بھی اپنے لیے کچھ کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور یہ یقین رکھو کہ بے شک تم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے والے ہو۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ایمانداروں کو خوشی کی خبر سنا دیجیے۔ یہ اس میں بہت ہی واضح انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم بیان فرمایا کہ عورتوں کی ناپاکی کی حالت میں ان سے صحبت نہیں کرو۔ یہ حکم ہے سب سے پہلا کہ عورتوں سے ناپاکی کی حالت میں صحبت مت کرو۔ صحبت بہت اردو کا لفظ ہے، سبھی لوگ سمجھ رہے ہیں۔ ایک حکم تو یہ بیان فرمایا، اور اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ وہ ناپاکی کی حالت ہے، گندگی کی حالت ہے۔ خدا نخواستہ اگر نفرت سی پیدا ہو گئی تو ایک مسئلہ کھڑا ہوگا، اس لیے شریعت نے یہ حکم دیا کہ ایسی گندگی کی اور ناپاکی کی حالت میں ان سے صحبت مت کرو۔ اسی وجہ سے چونکہ وہ حالت ایک بیوی کے لیے بہت ہی شوہر کے حق میں قابل رغبت نہیں ہوتی ہے، اسی وجہ سے آگے جب طلاق کی بحث آئے گی تو اس میں یہ بات آئے گی کہ طلاق دینے کے جو طریقے ہیں ان میں ایک یہ بھی ہدایت دی گئی ہے کہ طلاق ایسی پاکی کی حالت میں دی جائے جس پاکی کی حالت میں اس سے صحبت نہ کیا ہو۔ تو پاکی کی حالت میں دینے کی ہدایت جو دی ہے وہ یہی بنیاد ہے، اس کا راز بھی یہی ہے کہ کہیں اور کوئی نفرت کی وجہ سے طلاق نہ دے رہا ہو بلکہ واقعتاً ضرورت سمجھ کر دے رہا ہو۔ تو چونکہ وہ گندگی کی حالت ہے اس وجہ سے شریعت نے ان ایام میں جن ایام کی عورتوں کو ناپاکی آتی ہے ان ایام میں شوہر کو منع کیا ہے کہ اس وقت بیوی سے صحبت مت کرو، یہ ایک حکم دیا۔ پھر جب پاک ہو جائیں تو پھر جو بھی ہے تمہارا حق اس کو وصول کرو۔ ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر غلبہ شہوت میں اگر صحبت ہو جائے، غلبہ شہوت میں صحبت ہو جائے تو توبہ کر لو، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں، یعنی غلبہ شہوت میں اگر صحبت ہو جائے تو ایسی صورت میں توبہ کر لو۔ اور علماء اکرام نے لکھا ہے کہ کچھ صدقہ بھی کر دینا چاہیے، کیونکہ الصدقۃ تطفئ غضب الرب، کہ صدقہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غضب کو اور ناراضگی کو ختم کرتا ہے، بجھاتا ہے۔ تو یہ دو حکم ہو گیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نساؤکم حرث لکم، کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیت کی مانند ہے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفہ کو، جس کو منی کہتے ہیں، نطفہ کو ایک بیج کے درجے میں قرار دیا، اور جو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد عطا کرتے ہیں اس کو ایک طرح سے پیداوار کے درجے میں قرار دیا۔ اس میں ایک طرف اشارہ ہے، اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ، کہ اس جگہ سے ان کے پاس جاؤ، یعنی اس جگہ سے ملاقات کرو جس جگہ سے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اجازت دیا ہے۔ اس سے یہ جو ہے اشارہ ملتا ہے کہ
پیچھے کے راستے میں صحبت کرنے سے شریعت نے منع کیا ہے، کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے اس کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کھیت قرار دیا ہے اس کو، اور پیچھے کا راستہ گندگی کا راستہ ہے، کھیت کا راستہ جس میں کہ اولاد کی نسل اولاد پیدا ہو، ایسا راستہ وہ نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس سے یہ بات سمجھ میں آتی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورتوں کو جو کھیت کہا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ آگے کے راستے میں جانا ہے، پیچھے کے راستے میں نہیں جانا ہے۔ تو یہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہاں پر ایک بات وضاحت کر دینی ضروری ہے کہ مسائل جو ہے، مسائل کوئی بھی ہو اس پر بات بھی ہونی چاہیے، اس پر گفتگو بھی ہونی چاہیے، چونکہ یہ خصوصی درس ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام میں سے، صحابیات میں سے جو انصار کی خواتین تھیں، ان کی تعریف اللہ کے رسول نے فرمائی، چونکہ اللہ کے رسول کے دور میں سارا ماوا و ملجا جو ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات ہی تھی، سارے مسائل لوگ انہی سے پوچھتے تھے۔ تو کچھ خواتین سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے، لیکن نئے نئے مسائل آتے تھے اللہ کے رسول سے دریافت کیا کرتے تھے۔ تو پردے کے پیچھے سے انصار کی خواتین اپنی جو مسائل ہیں، عورتوں کے جو خاص مسائل ہیں، وہ سب بھی پوچھا کرتی تھیں، اور اس بنیاد پر جو مہاجر خواتین تھیں، دوسری خواتین ان کو طعنہ دیتی تھی، مذاق اڑاتی تھی، تو اللہ کے رسول نے ان خواتین کی تعریف فرمائی اور شاباشی دی کہ ان کی وجہ سے بہت سارے مسائل سامنے آتی، عورتوں کے بہت سارے مسائل سامنے آئے، اس کا حکم معلوم ہوا۔ تو اسی وجہ سے سارے کے سارے مسائل جب گفتگو ہوگی تو ہر طرح کے مسئلے پر گفتگو ہوگی۔ ہمارے استاد حضرت مولانا مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ جب درس میں اس طرح کے مسائل بیان کرتے اور کسی طالب علم کے چہرے پر کچھ مسکراہٹ یا ہنسی دیکھتے تو بہت زیادہ ناراض ہوتے، چونکہ یہ سنجیدگی کے ساتھ مسائل بیان ہو رہے ہیں، یہاں پر کوئی کھیل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک حکم تو یہ بیان فرمایا کہ ناپاکی کی حالت میں صحبت مت کرو، اگر خدا نخواستہ غلبہ شہوت سے ایسا عمل ہو جائے تو توبہ بھی کرو، اور ساتھ ہی ساتھ کچھ صدقہ بھی کر دیا کرو۔ تیسرا حکم یہ بیان فرمایا کہ آگے کے راستے میں ہی آنا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کے لیے بنایا ہے، پیچھے کے راستے میں نہیں آنا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور ایک چیز حکم دیا، وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، ان لذتوں کے پیچھے ہی بس زندگی مت گزار دو، بلکہ اپنی آخرت کے لیے بھی کچھ کرنے پہ کیا کرو، اس میں اپنی ہر وقت اسی کے چکر میں مت رہا کرو۔ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قسم کھاتے ہیں ہم لوگ، اس کی چند قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ پہلی قسم تو یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اپنی قسم کو نیک کام کرنے کے لیے ڈھال مت بناؤ۔ کیا مطلب یہ ہے کہ کسی نیک کام کے نہ کرنے کی قسم مت کھاؤ، کوئی اصلاح والا کام نہ کرنے کی قسم مت کھاؤ، تقوی والا کام نہ کرنے کی قسم مت کھاؤ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی قسم کھانے سے منع کیا ہے کہ اس طرح کی قسم کھانے سے نیک کام نہیں کریں گے۔ مثال کے طور پر آپ ایک غریب ہے پڑوس میں، آپ اس کو دیکھ ریکھ کرتے تھے اور واقعتاً وہ ضرورت مند بھی ہے، غریب ہے، پڑوس میں ہے، لیکن کسی بات پر آپ کو دلی تکلیف ہو گئی، ان کے کسی بھی رویے سے اب آپ نے قسم کھا لی کہ خدا کی قسم ہم اب اس کو 1 روپیہ بھی نہیں دیں گے، ذرہ برابر مدد نہیں کریں گے۔ تو یہ کیا ہوا؟ نیک کام نہ کرنے کی قسم کھائی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کا نیک کام نہ کرنے کی قسم کھانے سے منع فرمایا۔ اگر قسم کھا لے تو کیا کرنا ہے، یہ یہاں پر مذکور نہیں ہے، لیکن سورہ تحریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد نہ پینے کی قسم کھائی تھی، وہ واقعہ بہت طویل ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کو توڑنا آپ پر فرض کر دیا۔ اس سے حکم نکلتا ہے کہ اگر کسی شخص نے نیک کام نہ کرنے کی قسم کھائی ہے تو ایسی صورت میں اس کو چاہیے کہ اس قسم کو وہ توڑے۔ اب جب قسم توڑیں گے تو پھر کفارہ بھی لازم ہوگا،
تو اب حکم یہ ہو گیا کہ اولاً تو نیک کام نہ کرنے کی قسم ہی نہیں کھانی ہے، اور اگر قسم کھا لی ہے کسی وقت جذبے میں آ کر، غصے میں آ کر، تو پھر کیا کرنا ہے، اسے توڑ دینا ہے، اسے توڑ کر کفارہ دے دیں گے۔ اس طرح کا ایک واقعہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی سورہ نور کے اندر 18ویں پارے میں مذکور ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مصطح رضی اللہ عنہ، جن کی کفالت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے، اور وہ اس لائق بھی تھے کہ ان کی کفالت کی جائے، یعنی کمزور تھے مالی لحاظ سے۔ جب اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے تہمت لگائی تو یہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے، بھولے بھالے تھے تھوڑا سا، تو ان کے ساتھ ہو لیے، اور تہمت لگانے والوں میں، تذکرہ اور چرچا کرنے والوں میں یہ بھی ہو گئے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتقاضۂ بشریت، انسان ہی تھے، غصہ آنا ہی تھا، غصے میں آ کر انہوں نے قسم کھائی کہ اب ان کی مدد نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فضل والوں کو یہ مناسب نہیں ہے کہ نیک کام کرنے کی قسم، نیک کام نہ کرنے کی قسم نہ کھائیں۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قسم کو توڑا، اور ان کو جس طریقے سے ان کی امداد کیا کرتے تھے وہ جاری کیا، اور پھر ساتھ ہی ساتھ قسم کا کفارہ بھی ادا کیا۔ تو نیک کام نہ کرنے کی قسم نہیں کھانی، اگر کھا لیا تو پھر ایسی صورت میں اس کو فوراً توڑ دے اور کفارہ ادا کرے۔ کفارہ کیا ہے انشاءاللہ آگے ہم بتاتے ہیں۔ قسم تو ایک صورت یہ ہو گئی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دیکھیے اس کو، وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ، اور اللہ کو اپنی قسموں کے ذریعہ سے ان امور کا حجاب مت بناؤ کہ تم نیکی کے، حجاب مانے پردہ، نیکی کے اور تقویٰ کے اور اصلاح ما بین خلق کے کام کرو، یعنی نیکی، تقویٰ اور اصلاح کے کام کے لیے اللہ کی قسم کو حجاب مت بناؤ۔ وہی مطلب ہوا کہ اللہ کی قسم کھا کر نیکی اور تقویٰ والے کام کو نہ کرنے کا ارادہ مت کرو۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سنتے اور جانتے ہیں۔ لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم ولکن یؤاخذکم، اس میں بھی قسم کی دوسری تیسری قسم کا بیان ہے۔ یہ تو ہو گیا بھائی قسم نہیں کھانا ہے، اصل تو یہی ہے کہ یہ قسم نہیں کھائی جاتی، نہیں کھانا ہے۔ ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک قسم کی قسم ہے قسم یمین لغو اس کو بولتے ہیں، اور ایک ہے کہ یمین غموس، اور ایک ہے یمین منعقدہ۔ ہم بتاتے ہیں، پہلے اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ تم پر آخرت میں دار و گیر نہ فرمائیں گے، یعنی کوئی مواخذہ نہیں ہوگا تمہاری ایسی بیہودہ قسموں پر۔ بیہودہ کا لفظ آتا ہے بے فائدہ کے معنی میں، ہم لوگ ایسے بھی استعمال کر لیتے ہیں، کسی کے لیے بیہودہ کہیں کا، کسی بچے کو کہہ دیتے ہیں، تو اصل لفظ جو ہے یہ بے فائدہ کے معنی میں، بے فائدہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو بے فائدہ بیہودہ قسموں پر اللہ تعالیٰ ایسی بیہودہ قسموں پر گرفت نہیں فرمائیں گے، لیکن گرفت فرمائیں گے اس جھوٹی قسم پر جس میں تمہارے دلوں نے جھوٹ بولنے کا ارادہ کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ غفور ہے، حلیم ہے۔ تو قسم کی ایک قسم وہ ہوئی جو بے فائدہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک واقعہ، گزرے ہوئے واقعے میں کسی شخص نے قسم کھا لی کہ ایسا ہی ہوا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ویسا نہیں ہوا تھا، اور قسم کھا کر یہ آدمی کہہ رہا ہے کہ ایسا ہی ہوا، حقیقت میں ویسا نہیں تھا۔ اور یہ آدمی جو ہے اپنے تئیں جھوٹ نہیں بول رہا ہے، یعنی اپنے آپ میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، یہ بھی ساتھ میں ہے، دل میں یہ سمجھ رہا ہے کہ میں سچ بول رہا ہوں، اور اس پر قسم بھی کھا لیا۔ مثال دیتے ہیں، مثال کے طور پر ایک چھوٹی سی مثال ہے، جیسے یہی نماز ہے، یا ایسے لے لیجیے شادی بیاہ ہے۔ شادی بیاہ میں عام طور پر لوگ جو ہے بہت زیادہ نگرانی کرتے ہیں، کون آیا کون نہیں آیا۔ اب کوئی پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی رشتہ دار وغیرہ ہے، اب ایک شخص کی نگاہ نہیں پڑی اس پر، شادی میں آیا تھا کہ نہیں آیا تھا۔ بعد میں ایک دو دن کے بعد جب چرچا ہوا تو اس شخص نے، جس نے بھی جو بھی تھا، اس نے کہا کہ خدا کی قسم وہ آدمی نہیں آیا تھا شادی میں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آیا اور چلا بھی گیا تھا، اس کی نظر نہیں پڑی تھی۔ اب یہ اپنے آپ میں تو جھوٹ نہیں بول رہا ہے، حقیقت کے اعتبار سے جھوٹ ہے، بعد میں یہ ثابت ہو گیا، کئی لوگوں نے دیکھا تھا، آئے تھے چلے گئے۔ تو اب ایسی قسم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کوئی مؤاخذہ نہیں ہوگا، یعنی گناہ نہیں ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ کفارہ بھی، جب گناہ نہیں ہوگا تو کفارہ بھی نہیں دینا ہے۔ اس کو بولتے ہیں یمین لغو، یعنی گزرے ہوئے کسی واقعے پر خلاف واقعہ قسم کھا لیا، جبکہ دل کے اندر بھی یہ اپنے آپ میں جھوٹا نہیں ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس میں تمہارا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کو یمین لغو کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہے کہ گزرے ہوئے واقعے پر ہی قسم کھایا، لیکن دل میں یہ سمجھ رہا ہے خلاف واقعہ قسم کھایا اور دل میں اپنے آپ کو بھی جھوٹا سمجھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر نظر بھی پڑ گئی اسی واقعے میں کہ کسی شادی میں کسی شخص پر نظر بھی پڑ گئی، لیکن بعد میں جب تذکرہ ہوا تو اس کو ذلیل و رسوا کرنے کے لیے قسم کھا کر کہتا ہے کہ تم خدا کی قسم تم نہیں آئے تھے، جبکہ دیکھا ہے اس نے شادی میں اس کو۔ تو اب یہ جو ہے قسم یمین غموس کہتے ہیں اس کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَٰكِن يُؤَاخِذُكُمْ، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں سے داروگیر اور گرفت اور مواخذہ ہوگا اور اس پر گناہ ہوگا، لیکن اس پر کفارہ نہیں ہے۔ تو ایک یمین لغو ہو گیا اور دوسرا جو ہے یمین غموس کہ جس پر گناہ ہے، پہلے میں گناہ نہیں ہے۔ ایک اور قسم کی تیسری قسم ہے جو یہاں ذکر نہیں ہے، وہ سورہ مائدہ میں 7ویں پارے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے۔ وہ عام طور پر وہ ہوتا ہے جس میں کفارہ واجب ہوتا ہے۔ ولا لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 ايام۔ یہ پورا جو ہے قسم اور اس کا حکم بیان فرمایا۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی کام کے کرنے کی قسم کھا لی اس نے کہ یہ میں ایسا کروں گا، میں جا کر خدا کی قسم اس کو ماروں گا، یا فلاں جگہ میں جاؤں گا، یعنی فیوچر کے بارے میں قسم کھا رہا ہے۔ وہ کیا تھا؟ گزرے ہوئے واقعے کے بارے میں، فلاں کام کروں گا اور اس کو قسم کھا کر کہتا ہے۔ یہ تو ایک قسم ہوئی، اس کو بولتے یمین منعقدہ۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ قسم پر عمل کر لیتا ہے کچھ نہیں، چلا ہی گیا اس دن، فلاں دن میں فلاں جگہ جاؤں گا قسم کھا کر کہتا ہے، یا فلاں دن میں تم کو اپنا قرض جو میرے ذمہ ہے وہ واپس کر دوں گا، اور اس دن اس نے واپس کر دیا، کچھ نہیں، بات برابر ہے، کوئی گناہ نہیں، کوئی مواخذہ نہیں۔ لیکن اگر جس طرح سے قسم اس نے کھائی تھی اگر اس قسم کو پورا نہیں کر سکا تو پھر اس پر کفارہ ہے۔ پہلی جو 2 قسم بتایا تھا اس میں کفارہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی قسم میں گناہ بھی نہیں ہے نہ کفارہ ہے، دوسری قسم جو بتایا تھا اس میں گناہ ہے کفارہ نہیں ہے، یہ تیسری قسم ہے کہ اس میں کفارہ واجب ہے۔ کفارہ خود اللہ تعالیٰ نے خود ذکر کیا، فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ 10 مساکین من اوسط ما تطعمون، کہ جو تم لوگ کھاتے ہو اس میں سے جو درمیانے درجے کا کھانا ہے ویسا کھانا 10 مسکین کو کھلا دو۔ 10 مسکین کو کھلا دو، 2 ٹائم کھلا دو، یا تو یہ کر لو، یا نہیں تو اس زمانے میں نکالا ہے اور فقہاء کرام نے لکھا ہے کہ ایک صدقۃ الفطر کی مقدار جو ہے 1 مسکین کا کھانا ہوا۔ اس طریقے سے 10 صدقۃ الفطر کی مقدار نکال دینے سے 10 مسکین کا کھانا ہو جائے گا۔ تو پہلا کفارہ جو ہے آپشن دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ 10 مسکین کو کھانا کھلا دو، یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کھانا کھلانا تو 2 ٹائم کھانا کھلا دے پیٹ بھر کر 10 مسکین کو، یا نہیں تو پھر صدقۃ الفطر کی ایک مقدار جو ہے نکال دے، 10 مقدار لگا کر۔ من اوسط ما تطعمون اہلیکم او کسوتہم، یا نہیں تو 10 مسکین کو کپڑا پہنا دو، او کسوتہم او تحریر رقبہ، اگر یہ بھی نہیں ہے تو کوئی غلام آزاد کر دو، چونکہ غلام وغیرہ کا زمانہ نہیں رہا، وہ اس زمانے میں چلتا تھا، یا تو غلام آزاد کر دو۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ کوئی غریب ہے انتہائی، وہ یہ سب کر ہی نہیں سکتا ہے، فصیام 3 ایام، تو اس کے لیے 3 روزے رکھنا ضروری ہے۔ تو یہ قسم کا کفارہ ہے، تیسری قسم کی قسم ہے یہ۔ تو پہلی قسم یمین لغو ہے جس میں نہ تو اللہ کی جانب سے گرفت ہوتی ہے اور نہ ہی کفارہ ہے، اور دوسری قسم یمین غموس ہے جس میں کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گرفت ہے، کفارہ نہیں ہے۔ ان دونوں قسموں کا بیان اس آیت کے اندر موجود ہے۔ اور تیسری قسم ہے یمین منعقدہ، جس میں کہ اگر کر لیا تو بہت اچھا، اور نہیں کیا تو ایسی صورت میں کفارہ واجب ہوگا۔ کفارے کی تفصیل ہم نے آپ کو بتا دی ہے۔ اور پھر قسم سے متعلق ایک اہم مسئلہ جو ہے انشاءاللہ اگلے ہفتہ ہم پڑھیں گے، وہ اس کا نام ایلا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔